الذي خلق الإنسان خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان والصلاة والسلام على نبي الرحمن وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما خلق الله نوري آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام قافلہ عقیدت الصلاة والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین حمد و صلاة کی بات اللہ رب العزت جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ وتم برہانہ کا بحساب انگنت لا تعداد بے شمار شکر ہے کہ آج ہمیں استاذ الکبیر محدث کبیر استاذ الکل فی الکل حضرت شیخ الحدیث حضرت استاذی مکرم قبلہ مفتی گل احمد خان عتیقی دامت برکاتہ العالیہ ان کا عظیم خطاب اور ان کے عظیم علمی نکات اور عظیم میلاد آپ نے سنا. یہ مزار شریف سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم چشم و چراغ صاحب تصرف ولی قبلہ صوفی باصفا صوفی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے فیضان سے مجھ ناچیز کو آج ان کے قدموں میں حاضری کی سعادت
نصیب ہوئی اور اس عظیم الشان آستانے کے سجادہ نشین سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کے چشم و چراغ صوفی باصفا محترم صوفی منیر احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ان سے بھی ملاقات کا شرف ملا۔ یہ عظیم ان کا تصرف ہے کہ 25 سال گزر گئے، مجھے یہاں تقریب کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ صاحب تصرف ولی ہیں۔ ایک دو دن پہلے مجھے پیغام آیا استاذوں کا، قبلہ مفتی غلام محمد صاحب کا، کہ حضرت علامہ مولانا مجاہد اعظم علامہ رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب، ان کا خطاب ہونا تھا، لیکن وہ اپنی علالت اور بیماری کی وجہ سے آج نہ آ سکے۔ مجھ ناچیز کو یہ موقع مل رہا ہے، انشاءاللہ العزیز فقط میلاد پاک کا بیان ہوگا اور زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوگا، مختصر ہی انشاءاللہ العزیز حاضری لگانا مقصود ہے۔ دیکھیے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یہ کس موقع پر نازل ہوئی، ذرا توجہ فرمائیں، اور بڑے حضرات آگے تشریف لائیں، چھوٹے بچے پیچھے جائیں تاکہ ترتیب برقرار رہے۔ سرکار کی عمر مبارک 60 سال کو کراس کر چکی ہے۔ کتنے جی؟ آخری حج ہے، آخری صحابہ کا گروہ ہے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں حضور حج بیت اللہ شریف کی سعادت کے لیے 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ آپ راستے میں تھے، نہ مکہ پاک تھے نہ مدینہ پاک تھے، اس دوران آپ تھے قربت سدرۃ المنتہا، جبریل امین سید الملائکہ سارے فرشتوں کا سردار اللہ کا پیغام لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ موقع کون سا ہے جی؟ موقع کون سا ہے بھائی؟ حج کا موقع ہے۔ توجہ فرمائیں، ہمارا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، آپ توجہ فرمائیں گے، بات ذہن میں بٹھائیں گے، پھر ہمیں لکھوائیں گے۔ حج ہے، حج کا موقع ہے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں۔ اب جبریل امین عید لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ عید کون سی ہے؟ جو میلاد کے متعلق۔ ذرا غور کریں، موقع اگر حج کا ہو تو حج کے مسائل جلتے ہیں، موقع اگر ماہ رمضان کا ہو تو روزے کے مسائل جلتے ہیں، اگر وقت ہو نماز کا، نماز کے مسائل جلتے ہیں، اگر جلسہ ہو فضیلت قرآن کا تو فضیلت قرآن کے متعلق آیات و حدیث جلتی ہیں۔ لیکن یہاں وہ سلسلہ نہیں ہے، یہ سلسلہ حج ہے، حضور کا حج ہے، اور حج کے موقع پر عید حج کے متعلق نہیں نازل ہو رہی۔ کیوں جی؟ عید کون سی نازل ہونی چاہیے تھی؟ کیوں جی؟ جاگو یار، ہوں تو سمجھ آ گئی ہے، ہوں تو اسی طرح ہی رہنے، ہوں تو سنیے نے پوری دنیا نے جگا دیتا ہے، ہوں تو اسی طرح رہنے۔ تاجدار ختم نبوت تو کون سی آیت نازل ہونی چاہیے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ کون سی آیت نازل ہونی چاہیے؟ حج کی۔ لیکن ذہن میں رکھنا، حج کے متعلق آیت نازل نہیں ہوئی، آیت نازل ہوئی آیت میلاد، حضور کی آمد کے متعلق۔ رب نے یہ نظام کیوں بدلا؟ روزے کے مسائل کے موقع پر روزے کی آیات اتاری، جدھر ضرورت تھی کیا کہتے ہیں نماز کے مسائل کی، وہ آیات اتاری۔
تھی، دیگر مسائل کی موقع کی مناسبت سے آیات اتاری، لیکن یہاں حضور حج پر روانہ ہو رہے ہیں، 1,24,000 قدموں پہ صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف کیے جا رہے ہیں، لیکن عید حج کی نہیں ہے بلکہ میلاد کی مبارک ہے۔ ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا۔ آج لوگ کہتے ہیں مکے جاؤ، مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے، یعنی حضور کی محبت کم کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نظام بدل کے صحابہ اکرام کو، 1-2 صحابہ نہیں ہیں، 1,24,000 قدموں پہ صحابہ اکرام کا جمع غفیر اور عظیم اجتماع ہے۔ اس اجتماع میں ایت میلاد کو اتار کے اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا حج اس وقت تک حج نہیں ہوگا جب تک جن کے ساتھ جا رہے ہو ان کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اس لیے علمدار عشق رسالت، امام عشق محبت، فنا فی الرسول، اعلیٰ حضرت کی روح بولی تو آپ نے یوں اس کو تعبیر فرمایا، دل ہے وہ دل جو تیری، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دل نہیں ہے جس میں حضور کا ذکر نہیں ہے، حضور کی محبت نہیں ہے، حضور کا عشق نہیں ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا یہ موقع تو حج کا تھا، لیکن حاجیوں کو بتا دیا گیا حج عشق رسول کے بغیر قابل قبول نہیں۔ کوئی جتنے حج کر لے، حضور نے فرمایا من حج البیت فلم یزرنی فقد جفانی، فرمایا بیت اللہ شریف کا حج کرنے کو مکے میں آیا، میرے روضے کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا، تو فرمایا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ جذب القلوب الى دیار محبوب کی روایت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ نے ذکر کی ہے، لہذا جب حج کرنے جائے روضہ رسول پر نہ جائے، سمجھ لو کہ وہ دل عشق رسول سے خالی ہے۔ ذرا غور کرنا، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ میلاد ہو گیا، اتنا عرصہ ہوا وہ میلاد کی آیت نازل ہوئی، میلاد ہو گیا، اب اتنے سال صدیوں گزرنے کے بعد تم آج کل کیوں میلاد کرتے ہو؟ تو ہم یہی جواب دیتے ہیں اگر جبریل امین حضور کی عمر مبارک 60 سال کو تراش کر چکی ہے، اتنے صحابہ کے مجمع میں آ کر میلاد کا پیغام سنا سکتے ہیں، میلاد منا سکتے ہیں، تو یہ غلام بھی صدیوں گزرنے کے بعد میلاد مناتے رہے۔ ذرا غور کرنا، پھر یہ کہتے ہیں کہ میلاد تم مناتے ہو، پھر اس کے بعد ختم کر دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں جشن قرآن کے جشن تم مناتے ہو، جشن ختم بخاری تم مناتے ہو، اب یہ کیوں مناتے ہو؟ جشن نزول قرآن کیوں مناتے ہو؟ یہی کہتے ہیں نا کہ اس لیے مناتے ہیں کہ جب وہ نزول قرآن کی جب وہ رات آتی ہے، اللہ کی رحمت پھر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
ہم کہتے ہیں حضور کی ولادت کی جب رات آتی ہے نا، وہ رات نزول قرآن سے بھی افضل ہے۔ علامہ احمد قسطلانی نے ذکر فرمایا، آپ فرماتے ہیں جس رات قرآن نازل ہوا وہ شب قدر ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ حضور کی جو ولادت کی رات ہے وہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ حضور کی آمد کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ علامہ قسطلانی شارح بخاری فرماتے ہیں اس لیے کہ جس رات قرآن آیا اس رات فرشتے نازل ہوئے، اور سرکار تو فرشتوں کی بھی امام ہیں، سرکار تو سارے ملائکہ کی بھی امام ہیں، کیونکہ حضور نے جیسے نبیوں کی امامت مسجد اقصیٰ میں فرمائی ہے، سرکار نے فرشتوں کا جو مرکز عبادت ہے بیت المعمور کے اندر فرشتوں کی بھی امامت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن آمد تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرے والضحیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ ذرا غور کریں، میلاد پاک کہ یہ آیت مکے میں نازل نہیں ہوئی، حالانکہ ولادت مکے میں ہوئی ہے، جبل ابو قبیس پر ہوئی ہے، اللہ کے حرم کے سامنے ہوئی ہے، لیکن آیت میلاد مکے میں نازل نہیں ہوئی، کیونکہ مکے میں دشمن بھی رہتے تھے۔ میلاد کا مزہ تب آتا ہے، اس عید منانے کا مزہ تب آتا ہے جہاں سارے کے سارے حضور کے غلام اکٹھے، جب سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، اب اللہ نے ایت میلاد کو اتارا، ایت نور کو اتارا، اور پھر کہتے ہیں میلاد منانے کا فائدہ کیا ہے؟ صحابہ نے تو جھنڈیاں کوئی نہیں لگائی۔ ان عقل کے اندھوں سے پوچھو، جس وقت نزول قرآن ہو رہا تھا، قرآن کے لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھے، قرآن ہڈیوں کے اوپر لکھا گیا، کھجور کی گٹھلیوں کے اوپر لکھا گیا، پتھروں کی سروں کے اوپر لکھا گیا۔ نزول قرآن کے وقت عرب کے اندر قلت اتنی تھی اور غربت اتنی تھی، اور آیات اور صفحات نہیں مل رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا، جب آپ کو اللہ اکبر دفنانے لگے، کفن پورا نہیں، سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں مبارک ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پر ڈالتے تھے تو سر اقدس ننگا ہو جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کی ایک طرف چادر ڈال دو، دوسری طرف مدینے کی گھاس اس پر ڈال دو، اور میرے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو یوں قبر میں تھا۔ اللہ اکبر، ان کا میلاد تو میدان جنگ میں ہوتا تھا، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر وہ میلاد منایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دبئی کے ڈائریکٹر عیسیٰ سے پوچھا گیا حل نحتفل، اب تو امیری ہو گئی ہے، اب تو زمانہ بدل گیا ہے، اب تو لوگ امیر ہو چکے ہیں، کیا ہم محفل میلاد منائیں؟ حل نحتفل، کیا ہم محفل میلاد منائیں؟ کہا نحتفل فی کل شہر وفی کل سنت وفی کل ساعت، فرمایا اب ہم سنی میلاد ہر مہینے منائیں گے، ہر سال منائیں گے، بلکہ ہر ساعت اور ہر لمحہ حضور کا میلاد منائیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، حضور کی ولادت کا وقت ہے، اب حضور کی ولادت کہاں ہو رہی ہے؟ مکے میں۔ غور کرنا بھائی، توجہ والی حدیث ہے، حضور کی ولادت مکہ پاک میں ہے۔ حضور سے پہلے کسی نبی کی ولادت اللہ کے گھر کے سامنے نہیں ہوئی۔ اگر ولادت اللہ کے گھر کے سامنے ہوئی ہے تو فقط حضور کی ذات ہے۔ اور پھر غور کرنا، آج تک
کسی نبی کے آنے سے پہلے نبیوں نے اپنی اپنی امت کو بشارت نہیں دی فلاں نبی بعد میں آئیں گے. یہ اگر آمد سے پہلے بشارت دی ہے یا آمد سے پہلے بشارت کیا بلکہ دعائیں مانگی ہیں فقط حضور کی ذات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کو زمان نبی آئیں گے. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا یہ تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے اب عظیم رسول عطا فرما. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے صدق کے دل سے ہمارے آقا کی آمد کے لیے دعا مانگی. اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کبھی مٹنے ہی نہیں دیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے محبوب آخر میں آئیں گے، ان کی امتی فرض نماز پڑھے یا سنت نماز پڑھے یا وتر واجب پڑھے، جو بھی نماز قیامت تک پڑھیں گے، جو بھی رکعت پڑھیں گے، اللہ اکبر، جب تشہد آئے گا، آخری تشہد آئے گا، ضرور ابراہیم کو یاد کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعا ابراہیم تم نے کی ہے، تمہارے ساتھ تمہارے گھرانے کو بھی یاد کیا جائے گا کیونکہ تم نے دعا مانگی تھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تم نے ان کی امت کے لیے پہلے ہی دعا مانگی تھی. ہم بھی آپ کا ذکر ان کی امتی کی ہر امتی کی نماز میں برقرار رکھیں. اللہ اکبر. آپ کی ولادت مکے میں ہے. آج تک سارے نبی اپنے اپنے شہر اپنے مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور کسی نبی کی بھی ولادت ہوئی جہاں بھی ہوئی یہ مکہ اس نبی کی جائے ولادت کی طرف نہیں جھکا. لیکن ہماری سرکار کی جب ولادت کا وقت آتا ہے آپ اور ہم نہیں لکھ رہے. سیرت حلبیہ کے مصنف علامہ حلبی لکھتے ہیں فرماتے ہیں تزلزلت الکعبۃ ولم تسکن ثلاثۃ ایام ولیالیھا. فرمایا جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا یہ کعبہ خوشیوں سے جھومنے لگا. ایک دو لمحے نہیں، ایک دو گھنٹے نہیں، ایک دو دن نہیں، فرمایا پورے 3 دن اور 3 راتیں کعبۃ اللہ جھوم کر حضور کی جائے ولادت کی طرف جھک گیا. کیوں؟ وہ بتا رہا تھا کہ میں کعبہ ہوں اور جو آ رہے ہیں جن کی ولادت ہو رہی ہے یہ کعبے کا بھی کعبہ. اس لیے عاشق کیا خوب فرماتے ہیں. عاشق ان کا عشق ایک عجیب ایک نقش دیتا ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کعبہ تیری بڑی شان ہے. کعبہ تیری بے شک بڑی شان ہے. ہر گھڑی رحمتوں کی گھڑی ہے. مصطفیٰ تو کعبے کا کعبہ ہے. مصطفیٰ تو کعبے کا کعبہ ہے. ان کی شان تو عرش سے بھی بڑی ہے. ان کی شان تو عرش سے بھی بڑی ہے. اللہ اکبر. تو کعبے نے بتا دیا جن کی آمد ہو رہی ہے یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. اب ذرا کچھ سینسی باتیں آپ کو بتانی ہیں. استادوں کی باتیں بیان کی باتوں میں سے ایک بات بھی انشاءاللہ نہیں بیان کریں گے تاکہ تکرار نہ ہو جائے. جو آپ نے سن لیا جو فیض لے لیا
دیکھیں سرکار کی جب ولادت ہوئی نا، سرکار دنیا میں تشریف لائے، جب آپ تشریف لائے تو جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ایسے حضور کی ولادت ہوئی۔ آپ کو نقطہ پتہ ہونا چاہیے، آج ہم میلاد موسیٰ نہیں مناتے، میلاد عیسیٰ نہیں مناتے، میلاد ادریس نہیں مناتے، میلاد خضر و الیاس نہیں مناتے، آج ہم میلاد نبی مناتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بتاتے ہیں کہ جس شان سے حضور کی ولادت ہوئی ہے، اس شان سے کسی نبی کی بھی ولادت، کسی نبی کی بھی ولادت، جو جاگ رہے ہیں بتائیں کسی نبی کی بھی ولادت اس شان سے نہیں۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، بھی غور کرنا بھائی، حضور کا جہاں ذکر ہوتا ہے، علامہ فاسی فرماتے ہیں وہاں خوشبو پھیلتی ہے، اور حضور کرم فرمائیں تو وہاں موجود بھی ہوتے ہیں۔ حضور جب موجود ہو پھر سستی نہیں ہونی چاہیے، پھر ادب احترام سے میلاد جو ہے سننا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پھر کیا کرتا ہے؟ پیدا ہوتا کیا کرتا ہے؟ روتا ہے نا بھائی۔ کیوں بھائی؟ بولے بھائی، وہ سارے روئے کہ نہیں یار؟ جی جب وہ سارے پیدا ہوئے ایسی رو کے نہیں پیدا ہوئے۔ وہ بچہ اگر نہ روئے نا تو گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں، اللہ خیر کرے یار بچہ رو نہیں گیا۔ کیوں جی؟ حضرت صاحب ایسی ہوتا ہے نا۔ آج تک کسی سائنسدان نے یہ بتایا ہے بچہ روتا کیوں ہے؟ حالانکہ وہ تنگ کوٹھڑی سے کھلے جہان میں آیا ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ بچے کو مسکرا کے آنا چاہیے، لیکن بچہ رو رو کے آتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں بچہ اگر رو کر نہ پیدا ہو، اس کی سانس آواز نہ ہو، اس کو ایسی گڑھے میں پھینک دو، لیکن ذرا بھی اگر رونے کی آواز آ گئی اب نماز جنازہ لازم ہوگی، نماز جنازہ پڑھو۔ ذرا غور کریں بچہ روتا کیوں ہے؟ سائنسدان چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک نگاہ نبوت پہنچی ہے سائنسدان کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی۔ بچہ کیوں روتا ہے؟ سائنس کہتی ہے بچہ اس لیے روتا ہے شیطان خونی پنجہ اس کے پیٹ میں مارے۔ جی ذرا کچا وجود ہے، بچہ روتا ہے جی، لیکن سرکار جب پیدا ہوئے نا تو سرکار روتے ہوئے نہیں پیدا ہوئے، کیونکہ اللہ نے حضور کو شیطان کے حملوں سے محفوظ کر دیا۔ سرکار پیدا ہوئے مسکراتے ہوئے پیدا۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ سرکار کی ولادت کی خوبی۔ دوسرا، سرکار پیدا ہوئے ناف کٹی ہوئی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دائیا کو ناف کاٹنی پڑتی ہے، ناف اس کی کاٹی جاتی ہے۔ جی ذرا یہ فلسفہ سمجھیں کہ ناف کیوں کاٹی جاتی ہے؟ بھائی جب کاٹنا ہی ہے تو پھر جوڑنے کا کیا فائدہ؟ بھائی غور کریں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، دائیا کاٹتی ہے۔ جب ایک چیز کو کاٹنا ہی ہے، اب سوال یہ ہے کہ پھر رب نے پیٹ میں جوڑا کیوں ہے؟ کیوں جی؟ جب ناف کو کاٹنا ہی ہوتا ہے، دائیا بچے کی ڈلیوری کے بعد، ولادت کے بعد کاٹتی ہے، تو پھر عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر جوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ جس کو رب نے بعد میں کٹوانا ہے، رب پہلے اسے جوڑتا کیوں ہے؟ ذرا غور کرنا بھائی، یہ سائنس کی باتیں ہیں، توجہ کی باتیں ہیں۔ اصل فلسفہ یہ ہے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، وہ خوراک کا مکان ہوتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جب کسی کو پیدا کرتے ہیں نا، یہ فلسفہ ولادت ذرا آپ ذہن میں رکھنا بھائی سارے، ہم جب کسی کو پیدا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ثم خلقنا النطفة علقة، ہم ایک نطفے سے گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ماں کے پیٹ کے اندر ڈال۔ اب وہ لوتھڑا پیٹ کے اندر ہوتا ہے، ساری سائڈوں پہ پیٹ ہے، بیچ میں وہ چھوٹا سا گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے۔ اب وہ لوتھڑا کیسے پروان چڑھ سکتا ہے؟
جی اب یہ بیت کا نظام تو نہیں ہے کہ چھوٹا پودا ہے پانی لگایا تو بڑا ہو گیا. اب وہ چھوٹا سا ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے. اللہ کا اس خالق مالک اور صاحب حکمت کا یہ نظام ہے. وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ فرماتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں، پانی جو ہے نا پانی اندر پیٹ کے اندر چھوڑ دو، سارے کا سارا پانی اندر چھوڑ دو. سنگارا ایک پودا ہوتا ہے، سائنس کہتی ہے کہ وہ پودا جو ہے نا اس کی ساری جڑیں زمین میں ہوتی ہے جی، لیکن وہ پودا پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے، ساری جڑیں نیچے ہیں، وہ اوپر سے تیرتا رہتا ہے. اب وہ سارے کا سارا پانی ہے، گوشت ہے کہ وہ تھوڑا بیچ میں تیرتا رہتا ہے. اللہ کا نظام ہے، وہ تیرتا رہتا ہے، ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا. اب اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت دیکھو. پھر وہ مالک کیا کرتا ہے؟ جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں وہ ذرا ایک ڈلیوری کی پوری تفصیل پڑھے، ولادت ہوتی کیسے ہے، پوری انفارمیشن دیکھیں. اب پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ پیٹ کے اندر ایک نلی ہوتی ہے، اس نلی کے ساتھ اس گوشت کا رابطہ قائم کرتا ہے. وہ گوشت جو چھوٹا سا ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پانی کے اندر وہ تیرتا رہتا ہے کچھ عرصہ. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پروان چڑھانے کے لیے بیچ میں ایک نالی جوڑ دیتا ہے، رابطہ لنک قائم ہو جاتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. جی اب ذرا غور کرنا. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم کی قدرت کاملہ دیکھ. پھر وہ مالک کیا کرتا ہے؟ اس نالی کے ذریعے وہ گوشت آہستہ آہستہ، آپ کو پتہ ہے نا، 40 دن پھر 40 دن پھر 40 دن پھر 40 دن، یوں 40 دنوں کے بعد انقلاب آتا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے. چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا ہوتے ہوتے اس نالی کے ذریعے اس کو خوراک ملتی ہے. ایک طرف پانی کے اندر تھا، اب جب تک خوراک نہ ملتی وہ کیسے بڑھتا، وہ کیسے ڈھانچہ انسانی بنتا. اب جب وہ خوراک ملتی ہے نالی کے ذریعے، وہ نالی اس کے ذریعے اس بچے کو خوراک ملتی ہے. اور رب کی قدرت کاملہ دیکھیں، ماہواری کا خون اس بچے کی خوراک ہوتا ہے. وہ بچہ پلتا رہتا ہے، پلتا رہتا ہے شکل میں. اب یوں کرتے کرتے جب مکمل ڈھانچہ انسانی بن جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ پیدا ہونے سے پہلے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے. بِقَدْرِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. یعنی یہ اس کا رزق اللہ لکھ دیتا ہے، اس کی موت لکھ دیتا ہے، اس کی خوش بختی لکھ دیتا ہے، بدبختی لکھ دیتا ہے، کتنا اس نے جینا ہے، کتنا رزق کھانا ہے، کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، کب اس نے مرنا ہے. پیدا ہونے سے پہلے یہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے. اب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے. اب بات کیا چل رہی تھی کہ حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے، حضور کی ناف کٹی ہوئی تھی، کسی کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی. کیوں؟ ذرا غور کریں. اب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ناف، پہلے رب نے وہ نلی کے ذریعے اس کو رزق دیا ہے، وہ جوڑا ہے نظام. اب وہ اس پیٹ کے وہ خون والے رزق کا محتاج نہیں ہوا. اب اللہ نے اس کا رزق والدہ کے پستانوں میں رکھ دیا ہے. جی اب اس کی ضرورت نہیں رہی، لہذا اسے کاٹ دیا جائے. لیکن قربان جائیں سرکار پر. سرکار پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی تھی، اس لیے اللہ بتانا چاہتا تھا میرے محبوب کی ولادت عام بچوں کی طرح نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. میں نے محبوب کی تخلیق کی ہے، ہنستے مسکراتے کی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ناف دائیا کو کاٹنی پڑتی ہے. میرے محبوب تمہارے محتاج نہیں ہے، وہ محتاج الہ ہے. ساری کائنات ان کی محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد. ذرا زور سے بولو، ذرا جھوم کے بولو، لب چوم کے بولو. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت. حضرت حضور کی دائی کون تھی جی؟ اسی سنیا نے بے ساری زندگی شیر نہ تچی گزار دے میں نالج نہیں.
حضرت علیمہ سعدیہ حضور کی داعیہ نہیں تھی، معذرت کے ساتھ حضور کی داعیہ نہیں تھی. یار آپ کو اتنا نہیں پتہ داعیہ کیا کہ بس بچے کی جب ولادت ہوتی ہے جو پاس عورت ہوتی ہے اس کو داعیہ، جو سارے انتظامات سنبھالتی ہے اس کو داعیہ کہتے ہیں. حضرت علیمہ سعدیہ تو حضور کی رضائی والدہ ہیں. جو والدہ کا مقام ہوتا ہے وہ داعیہ کا نہیں ہوتا. ذرا غور کرنا، جو والدہ کا مقام ہوتا ہے وہ داعیہ کا نہیں ہوتا. جی حضرت علیمہ سعدیہ کے لیے حضور نے کملی مبارک بچھائی. صحابہ نے پوچھا حضور نے کیا فرمایا میری دائی تھی؟ نہیں. حضور نے فرمایا میری رضائی والدہ تھی، چند دن انہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے. حضرت علیمہ سعدیہ کون تھی جی؟ حضور کی رضائی والدہ. داعیہ کون تھی حضور کی؟ جب وقت ولادت آیا تو پاس کون تھی جنہوں نے داعیہ کے؟ حضرت حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حضور کی داعیہ کو تھی. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ غسل کراؤں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اہل عرب ہر ایک کلچر ہے وہ غسل کراتے ہیں. میں نے کہا غسل کراؤں. غیب سے آواز آئی نہ غسل نہیں کرانے کی ضرورت، یہ پاک پیدا ہوئے ہیں، بلکہ پاک ہی نہیں دوسروں کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تو دوسروں کو پاک کرنے والے ہیں. حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں نا کہ عرب کا جو کلچر تھا، ساتویں دن ساری عورتیں اکٹھے ہو کر بیرے گزا کر کیا کرتی تھی؟ وہاں جا کر کپڑے دھوتی تھی. جی آپ فرماتی ہیں جب 7 دن گزر گئے نا تو میری سہیلیاں پڑوسن عورتیں آ گئی، کہنے لگی علیمہ پہلے تو تو ہمارے ساتھ کپڑے دھونے کے لیے تمہیں بھی آتی تھی، اب آ نہیں رہی. کہا اب جو رب نے مکھڑا دیا ہے ان کے آنے کے بعد پاکی ہی پاکی ہے. وہ پوری کائنات کو پاک کرنے کے لیے آ گئے ہیں. اب کوئی چیز پلیت ہوتی نہیں، پاک کرنے کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اچھا بھائی، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا پھر اس کا ختنہ بھی کیا جاتا ہے. جی وہ تو ناف کا مسئلہ تھا نا، ختنہ کیا. ختنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ کیا حکمت ہے؟ ختنہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی کمزوری اور ویکنس کسی قسم کی بھی ہو نا، وہ رفع دفع ہو جائے، بچہ صحت مند ہو جائے، طاقتور ہو جائے. صدقہ بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی بیماری اندر رہ گئی ہے تو اللہ صدقے کے ذریعے نکال دے، اس کا اس لیے ختنہ ہوتا ہے. بمبئی کا ڈاٹا اسپتال جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے. اب تم نے اگر اپنے آپ کو زیادہ بنانا ہے نا، پہلے یہ یہودی عیسائی کے ختنے نہیں کرتے تھے، اب ان کے ڈاکٹر خوب مشورے دیتے ہیں کہ ختنہ کرو. کیوں؟ مسلمان طاقتور ہوتا ہے اور تم کمزور ہو، تم ختنہ نہیں کرتے ہو، لہذا تم ختنہ کیا کرو. معلوم ہو ختنہ اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ بچہ صحت مند ہو، تندرست ہو، طاقتور ہو. سرکار کا ختنہ نہیں کرایا گیا، مختون پیدا ہوا. ختنہ بھی ہوا تھا. کیوں؟ کسی کی کیا مجال کہ حضور کا نور نبوت برداشت کر سکے. حضور مختون پیدا ہوا. اور جامع ترمذی میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے 100 جنتیوں کی طاقت عطا فرمائی. خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. محبوب آپ کو تو ہم نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، آپ نے جیسا چاہا ایسی ہم نے دلا دی. اللہ اکبر. ذرا غور کریں، سرکار کی جب ولادت ہوئی اس وقت کیا تھا؟ ابو لہب جو ہے نا بدبخت ہے، جہنمی ہے، اس کے جہنمی ہونے کا قرآن نے اعلان کیا. سیصلیٰ نارا ذات لہب ممرۃ حمالۃ الحطب. اس کی بیوی بھی جہنمی ہے، وہ بھی جہنمی ہے. لیکن جب حضور کی ولادت کا وقت آیا نا، اس کی ایک لونڈی تھی. ذرا غور کرنا، لوگ کہتے ہیں میلاد پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ذرا دیکھیں، حضور کی ولادت کا وقت آیا، ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کر دیا.
اور تاریخ یہ بتاتی ہے عرب کے کلچر میں یہ تھا، اوقات بازار کے اندر لونڈیاں بھی فروخت ہوتی تھی، غلام بھی فروخت ہوتے تھے، عام چیزوں کی طرح ان کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ ابو لہب نے لونڈی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا۔ لونڈیاں کوئی سستی تو نہیں خریدی جاتی تھی نا، ہزاروں لاکھوں درہم دینار خرچ ہوتے تھے، پھر لونڈی کو خریدا جاتا تھا، یا لونڈی یا غلام کو آزاد کرنا ہوتا تھا۔ ہر بندہ بھی تو نہیں نا آزاد کر سکتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق جیسے امیر یا حضرت بلال حبشی کو آزاد کرا سکتا تھا۔ جی اس کا مطلب ہے لونڈی اور غلام ان کی ایک قدر و قیمت اور ویلیو ہوتی تھی، ان کی باقاعدہ قیمت بازار میں لگتی تھی۔ ابو لہب نے سویبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو لہب نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال رائے الہی میں رکا۔ کافر ہے، اس کے کافر ہونے کا ختمی اعلان قرآن نے کیا ہے، لیکن جب مر گیا، دنیا سے چلا گیا، علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں شرح بخاری لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ کسی کے خواب میں آئے، فرماتے ہیں اس سے مراد وہی ہے چچا، حضور کے چچا کی خواب میں آئے، آپ نے فرمایا بتاؤ پھر کیا ہوا ہے؟ ذرا غور کرنا حضور کے گستاخوں کا کتنا برا انجام ہوتا ہے۔ یہ کرسیاں، یہ صدارتیں، یہ وزارتیں صدر رہنے والی نہیں، بات تو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گی، جب حضور کا سامنا ہوگا پھر پتہ چلے گا۔ جی پتھر کے ساتھ ساتھ ٹکراتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے، پتھر سامنے ہو پڑا ہو تو پتہ نہیں چلتا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ کہا بتا کیا ہوا ہے؟ کہا نہ پوچھو، جب سے آیا ہوں عذاب قبر میں مبتلا۔ ایک جب ان کی ولادت کا دن، پیر کا دن آتا ہے نا، جس انگلی سے آزاد کیا تھا نا، ذرا غور کرنا، کشمیر کی آزادی آج نہیں ہو رہی، سال گزر گئے آزادیاں نہیں ہو رہی، حضور کی ولادت کی برکات اتنی ہیں، اتنی دیر نہیں لگی، حضور کی ولادت ہوئی لمحوں میں لونڈیوں کو آزادیاں مل گئی۔ اللہ اکبر۔ اس پیر والے دن حضور کی ولادت کس دن ہوئی جی؟ پیر والے دن، ماہ رمضان میں نہیں ہوئی۔ ماہ رمضان، حالانکہ ماہ رمضان افضل مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے جی، شہروں، اللہ نے حدیث پاک میں آتا ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، لیکن ولادت حضور کی ماہ رمضان میں نہیں۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ وہ اگر سارے نبیوں کے سردار بنے ہیں تو مقدس ماہ رمضان میں پیدا ہوئے تھے تب ان کو رتبہ ملا، اللہ نے ماہ رمضان میں ولادت کو ملا۔ پھر سارے دنوں سے افضل جو دن ہے وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے، قیامت جمعے والے دن برپا ہوگی، 10 محرم الحرام جمعے کا دن ہوگا، عظمتوں کا دن، 7 دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اللہ نے جمعے کے دن بھی حضور کی ولادت نہیں کی، اللہ نے پیر والے دن حضور کی ولادت کی ہے تاکہ پیر کو حضور کی وجہ سے عظمت مل جائے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، تاریخی اور سائنسی بات، جتنے پھلدار درخت پیدا ہوئے ہیں نا، علماء موجود ہیں، پھلدار درخت سارے کے سارے پیر والے دن پیدا، جی پھلدار درخت پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، ہم کیا کرتے ہیں ان پھلوں کے ساتھ تمہارے لیے رزق پیدا کرتے ہیں تاکہ تمہیں رزق مل جائے۔ عرب تو کھانے کے بعد لازمی پھل کھائے، اس لیے لوگ تگڑے، آج ہم نظام بھی بدل چکے ہیں، کھانے کے بعد ہم نے سگریٹ نوشی کرنی ہے، حکا چلانا ہے، زہر ہے، طاقتیں کہاں سے آنی ہے جی، چائے پینی ہے تو خون ہے وہ بھی چوسے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے پھلدار درخت پیر والے دن پیدا ہوئے کیونکہ پھل ہمارے جسم کی غذا ہے۔ اللہ نے سرکار کی ولادت بھی پیر والے دن رکھی، اس لیے پیر والے دن رکھی، پھل تمہاری جسم کی خوراک ہے، اور سرکار کی ذات اقدس کا روحانی فیضان ہر ایک امتی اس کا محتاج، اس کے بغیر کسی امتی کا گزارا نہیں، اس کے بغیر، اس لیے پھر اللہ نے حضور کی ولادت کا دن بھی پیر والا دن رکھا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، اب آزادی ہو گئی، اس نے کہا پیر والے دن، جس انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا نا، اس سے کیا ہوتا ہے، دودھ نکلتا ہے، تھوڑا سا میں چوس لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے۔
علامہ امام المحدثین شمس العلماء محمد بن محمد جزری اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں اب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ آخری بات، سرکار کی اس ولادت کی برکات دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں محمد بن محمد جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکز، آپ فرماتے ہیں اگر کافر میلاد مطلب ہے وہ نبی سمجھ کے وہ اللہ کی راہ میں اس نے خیرات نبی سمجھ کے نہیں کی، ایک رشتہ دار سمجھ کے کی ہے، اسے عذاب قبر میں تخفیف کی رعایت تخفیف ہو گئی۔ اگر حضور کا غلام میلاد منائے گا اللہ اسے جنت کا صلہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میری نمازیں ایک طرف، میرے روزے ایک طرف، حج زکات ایک طرف، جس عمل پر مجھے یقین ہے رب خوش ہوگا، قیامت والے مجھے جنتی بنائے گا، فرمایا تو میلاد ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔